آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العليم. دل نے ان کو پکارا ہے، دل نے ان کو پکارا ہے، سرور عالم خواب میں آ کر، سرور عالم خواب میں آ کر دل کو تسلی دے جاتے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی دلا اور جب یاد میں آنسو آئے، جب یاد میں آنسو آئے، خود وہ کرم فرماتے ہیں، خود وہ کرم فرماتے ہیں، اور نظر کرم کی ایسی عطا ہے، نظر کرم کی ایسی عطا ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جا نام محمد صلی اللہ نام لکھاسی سے کٹائے جان دینے اتھے بن ڈٹھے نام تو
لکھاسی سے کٹائی جان دینے اکھیاں دینی جدائی درد سنائے اتھے درد ونڈائے جان دینے اتھے درد. آج ایک اجتماع کر رہا ہوں میں، ایک گیدرنگ کر رہا ہوں میں. احمد سعید صاحب نے جیسے رکھتے ہیں آپ جمعرات، آؤ تم بھی ایک میں محفل بنا رہا ہوں، ایک پروگرام ہے میرا آج، اس پہ تمہیں شامل ہونا. حاضر باری تعالیٰ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر وہ جو ہے نا اس محفل میں چلے گئے. آپ بھی جیسے دن بھر کا کام کاج کیا، محنت کی، معاش کے چکر میں دھکے دوڑے کھائے، اور رات کو احمد صاحب کی کال آ گئی کہ جو ہے نا جی چھوڑ دو سب کام، تھکن ہٹا دو، آ جاؤ. کسی کا دل تھا، کسی کا دل آج نہیں تھا کہ یار آج بڑی کمر میں درد ہے، میں نے جو ہے نا آج توضیب مکینہ کیا ہے، آج انجن باندھا ہے، تھکاوٹ ہے جسم میں، آج تمہیں جو ہے نا بڑا چلا، دھوپ بہت تھی، گرمی بہت تھی، آج تو یار چلیں ہر جمعے جو جمعرات کو جاتے ہیں اس دفعہ نہ سی. احمد صاحب نے کہا نہیں آ جاؤ. آپ لوگ تھکان چھوڑ کر آئے. جب یہاں آئے تو اللہ نے وہ جو مجلس سجائی، ملائکہ کو بٹھایا، کہا اب سب میرے ساتھ مل کر پڑھو یصلون علی النبی. میرے نبی پر تم بھی صلات پڑھو. اور مفسرین کہتے ہیں، معبرین کہتے ہیں، مدبرین محققین کہتے ہیں کہ فقط یصلون جو ہے اس کے 110 معنی ہے. ایک نماز خود پڑھتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ تم بھی پڑھو. ایک نماز وہ فقط ہمیں کہتا ہے کہ تم پڑھو. اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، ہمیں بھی دعوت دے دی کہ میں ملائکہ کی مجلس میں تم نہیں پہنچ سکتے. وہ جو میں محفل سجاتا ہوں، وہ جو میں محبت کا جلسہ بناتا ہوں، میں اپنے ڈھولن اور اپنے محبوب کے لیے ماحول بناتا ہوں، مجلس سجاتا ہوں، سب کو ان کے کام رکوا کر اپنی جلسے میں بلاتا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ایک جلسہ وہ بھی تھا جب نہ کوئی مخلوق تھی، نہ رب کو کوئی رب کہنے والا تھا،
کچھ بھی نہ تھا، فقط وہ تھا اور اس کو بھی کوئی رب کہنے والا نہ تھا. وہ تھا، ہے اور رہے گا، مگر اس وقت اس کو کوئی رب کہنے والا نہ تھا. تو تب اس نے کیا کیا؟ کہا کہ میں ایک جلسہ سجانا چاہتا ہوں. کس کا؟ ہے تو کوئی نہیں. کہا ارواح انبیاء کا میں جو ہے نا ایک جلسہ سجاتا ہوں، ارواح پر مبنی ایک جلسہ سجاتا ہوں. انہوں نے کہا ہے ارواحو، آج شام کو فلاں وقت جلسہ ہے، آ جانا. جیسے دقت کے ساتھ انہوں نے آیات بینات کی تلاوت کی ہے. کتاب اللہ کی آیات وہ ہیں کہ رات سونے سے پہلے اس کو ضرور 2 آیات کو پڑھ لیا. اسی طرح زندگی کا مقصد اور مضمون جو ہے وہ ایک ہی ہے، حضور پر درود بھیجو. وہ رب کی سنت افضل ہے یا رسولوں کی سنت افضل ہے؟ کیونکہ رب افضل ہے، اس سے افضل کوئی نہیں ہے. تو اس کا عمل اور تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ وہ خود فعل نہیں کرتا. رب خود کوئی فعل نہیں کرتا. اس نے کائنات بنائی، ملائکہ بنائے، زمین و آسمان بنائے، ان کو مسخر کیا، سجایا. کہا کہ اب تم سب میرے حکم پر چلو. وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرا رسول کا عمل سنت، اس کا اپنا درجہ، اپنی فضیلت. رب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تم نماز پڑھا کرو. مگر ایک نماز میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کر میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مگر ایک نماز میں نے ایسے رکھی ہے کہ میں اس طرح ملائکہ کو وَمَلَائِكَتَهُ، عربی جن کو آتی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ جو روح کی ضمیر ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ جو ہے نا کوئی بھی فرشتہ اس مجلس سے باہر نہیں رہتا. میں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ، میں، بے شک میں، وَمَلَائِكَتَهُ، ہر چیز کا فرشتہ ہے، ہر چیز کا فرشتہ ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی فرشتہ دوسرے کے کام میں دخل نہیں دیتا. یہاں مکینیکل فیلڈ سے ہیں تو سمجھانے کے لیے کہ الیکٹریشین مکینیکل کام کر لے گا. اب اگر اس نے کوئی تار غلط لگا دی تو ساری وائرنگ جل جائے گی گاڑی کی. اور اگر کوئی مکینک پکڑ کر جو ہے نا وہ اس کا ذخیرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذخیرہ، وہ جو ہے نا کہیں غلط جگہ پر لگا دے اس کی فش، بم بلاسٹ. میں نے تو کام بڑا محنت سے کیا تھا، میں نے تو کام بڑا محنت سے کیا تھا، کوئی غلطی نہیں چھوڑی. تم نے جو اتنی بڑی غلطی کر دی کہ کسی کی چیز کسی میں لگا دی، کیونکہ تیرا کام نہیں تھا، جس کا کام اسی کو ساتھ. تو کیا فرماتا ہے کہ
وملائکتہ، میرے جتنے فرشتے ہیں آؤ تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے کہ ہمارے کام سارے تم نے فرمایا، تیرا حکم ہے کہ تو اپنی ڈومین میں رہ کے اپنا کام کر، تو اپنا کام کر، تو اپنا کام کر۔ تو ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں ہے تو وہ تا قیام قیامت، جب تک اللہ کا امر کوئی دوسرا نہیں آتا وہ قیام میں رہے گا۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ ساری زندگی اپنی جو ہے وہ رکوع میں رہے گا۔ جو ساجد ہے وہ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا۔ جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح میں رہے گا۔ الغرض کے کہا کہ تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا تو اس کا کام تا قیام قیامت ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا۔ تو یہ کیا ہوا کہ باری تعالیٰ آج تو ہمیں فرما دیا۔ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے روح کیا ہے؟ میرا سوال ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا نور ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ روح کیا ہے؟ روح امر الہی ہے، علم، اللہ کے علم کا نام روح ہے۔ اللہ کے علم کا نام روح ہے۔ سو اپنے علم کو 1,24,000 روحوں میں، علوم میں تقسیم کیا تو ارواح انبیاء کو جا کر جلسہ بنایا، کیونکہ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے وجود۔ ان سے کہا کہ آج باری تعالیٰ کیا کرنے والے ہو کہ یہ اہتمام کیا، تو نے روحیں بلائیں ہماری۔ ان روحوں کو جو وجود ملا، جو وجود ظاہری نہ تھا، جس وجود میں ان کو روحوں کو بٹھایا جلسے میں، تبھی تو عدد بنا، تب عدد بنا۔ ان اعداد میں جو انبیاء کی روحیں تھی جمع، ان سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ باری تعالیٰ کیا عہد لینا چاہتا کہ اتنی تمہیدیں باندھ رہا ہے؟ کہا تم سب کو تاج نبوت بھی دینے والا ہوں، تمہیں حکمت بھی دوں گا، قرآن کی کتاب بھی دوں گا، تمہیں فہم اور فراست بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، تمہیں امتیں بھی دوں گا، تمہیں قومیں بھی دوں گا، تمہیں ملک و زمین و زمان کی حدیں بھی دوں گا، مگر ایک عہد کرنا ہے، جب جب جہاں جہاں تمہیں میں مبعوث کروں رسالت کا تاج پہنا کر، نبوت کا تاج پہنا کر، ثم جاءکم رسول بھیجوں گا تمہارے بعد، سب سے آخر پر بھیجوں گا، مگر تم سب اپنے اپنے زمانوں میں، اپنی اپنی قوموں میں، اپنی اپنی امتوں میں اس کا پرچہ کرو گے، اس کا پرچار کرو گے، اس کا چرچا کرو گے تو تمہیں یہ سب کچھ دیتا ہوں، ورنہ نہیں دیتا۔ اب مجلس جلسہ اللہ کا ہو اور علم خدا ہو، جسے روح کا لبادہ پہنا کر 1,24,000 حصوں میں تقسیم کیا ہو اس نے، اور پھر اس جلسے میں ان سے کہہ رہا ہو، مراد یا ہوا کہ خود سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پہچان خود اس وقت کرواؤں گا جب میں اس کی توصیف مکمل کروا دوں گا۔ اور اس کی توصیف کیا ہے؟ وہ توصیف کا مالک کس کو بنا رہا ہے، اپنی پہچان کا ذریعہ کس کو بنا رہا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کنت کنزا مخفیا فقد احببت ان اعرف ثم خلقت محمدا۔ کہا اللہ پاک ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، حدیث قدسی ہے، کیا فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہ تھا، مراد کیا کہ مجھے رب ہوتے ہوئے کوئی رب کہنے والا نہ تھا، بس میں نے چاہا اپنی چاہت کو، میں نے چاہا اپنی چاہت کو، ابھی ہے تو کچھ بھی نہیں،
تو چاہا کسے جاتا ہے نا؟ چاہا اسے جاتا ہے جو محبوب ہوتا ہے. چاہت وہ ہوتی ہے جسے آپ محبوب سمجھتے ہیں، جسے عزیز سمجھتے ہیں، جسے اپنے جان سے بڑھ کر کوئی چاہے، وہ چاہت ہوتی ہے. تو کہا میں نے چاہا، فقد احببت، بس میں نے چاہا اپنی چاہت کو ظاہر کر دوں. کیوں باری تعالیٰ؟ پوچھتے ہیں ہم اللہ سے کہ کیوں؟ تو رب ہے، تو کن فیکون کہہ کے کن کہتا ہے تو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کن کہہ کے فیکون کر دیتا ہے، وہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو تجھے تمہید باندھ کر یہ جلسے سجا کر کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ سب قدرتیں رکھتا ہوں، مگر اس قدرت